بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران ایک سپر پاور ہے جس کے پاس لاکھوں میزائل ہیں اور ایران کی معیشت اسرائیل سے کئی گنا بڑی ہے۔ اسرائیل ایران کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں لڑ سکتا، لہذا ایرانیوں کو کم نہ سمجھا جائے۔ میڈیا کا کہنا ہے کہ یمن سے نمٹنے کا معاملہ اسرائیل میں سیکیورٹی اور فوجی اداروں کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے۔ یمن کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور یمن کوئی عام دشمن نہیں ہے۔ ایک اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے بھی واضح طور پر کہا کہ یمنی ایک ایسا چیلنج ہے جس کا ہم نے پہلے سامنا نہیں کیا اور ہم نہیں جانتے کہ اسے کیسے نپٹا جائے۔ ایران نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اشارہ دے دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے سنگین جرم کیا ہے اور اس کی باضابطہ ذمہ داری بھی انہوں نے قبول کر لی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل عالمی اور علاقائی امن سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیل نے پہلی بار عوامی سطح پر فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا اعتراف کر لیا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ ہم حوثیوں کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے حماس کو شکست دی ہے، حزب اللہ کو شکست دی ہے، ایران کے دفاعی اور پیداواری نظام کو نقصان پہنچایا ہے، ہم نے شام میں بشار الاسد کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سانحہ 9 مئی کے مجرموں کی فوجی عدالتوں سے سزاؤں کے بارے میں امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے بیانات پر پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کا قانونی نظام عالمی معاہدوں کے مطابق ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ پاکستان کے قانونی نظام میں شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کی دفعات بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے قانون میں اعلیٰ عدالتوں کے ذریعے نظر ثانی کی شقیں بھی موجود ہیں۔ پاکستان کے قانون میں انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کے فروغ اور تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ ملٹری کورٹ سے فیصلے پاکستان کے قوانین کے تحت ہی کیے گئے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ اس سے پہلے امریکہ نے 9 مئی کے مقدمات میں فوجی عدالتوں کی جانب سے شہریوں کو سزائیں سنائے جانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا تھا۔ امریکی حکومت نے ان سزاؤں کو منصفانہ ٹرائل کے اصولوں کے خلاف قرار دیتے ہوئے انصاف کے تقاضے پورے کرنے پر بھی زور دیا تھا۔ یورپی یونین نے بھی فوجی عدالتوں سے 9 مئی مجرمان کی سزاؤں کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سخت تشویش کا اظہار کیا اور کہا تھا کہ پاکستان کی جانب سے شہریوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیے جانے والے فیصلے بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ برطانیہ نے بھی فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے مقدمات چلانے پر تنقید کی تھی اور ایک بیان میں کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں شفافیت اور آزادانہ جانچ پڑتال کا بہت فقدان ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ اس کی افواج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبہ کرسک کے سرحدی علاقوں میں فوجی ساز و سامان کے علاوہ یوکرین کے 200 فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرینی فوج نے 200 سے زائد اپنے اہلکاروں کو کھو دیا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ کرسک پر جنگی کارروائیوں کے آغاز کے بعد سے یوکرینی افواج کے مجموعی نقصانات کچھ اس طرح سے ہے: 43,510 فوجی اہلکار ہلاک کر دیے گئے ہیں، 253 ٹینک، 194 پرسنل کیریئر گاڑیاں، 136 بختر بند، 1316 بختر بند جنگی گاڑیاں، 42 راکٹ لانچر جن میں امریکی ساختہ 11 لانچر اور 6 لانچر بھی شامل ہیں، طیارہ شکن میزائل سسٹم کے لیے 13 لانچر، 7 ٹرانسپورٹ اور گولہ بارود کی گاڑیاں، 80 الیکٹرونک وارفیئر سٹیشنز، 13 اینٹی بیٹری ریڈارز، 4 ایئر ڈیفنس ریڈارز، بارودی سرنگیں صاف کرنے کی ایک گاڑی تباہ کر دی گئی ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل نے کہا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے سینکڑوں حملوں اور بحر احمر میں امریکی بحری بیڑے کی تعیناتی کے باوجود
یمن نے تجارتی بحری جہازوں پر مسلسل حملے جاری رکھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی اسرائیل پر میزائل حملے بھی جاری ہیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ یمن مسلسل عالمی تجارت میں خلل ڈال رہا ہے، جس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ یمنی فوج کا موقف ہے کہ جب تک اسرائیل غزہ میں لڑائی بند نہیں کرتا حملے جاری رہیں گے۔ امریکی اتحاد نے کچھ اینٹی شپ میزائل حملوں کو تو روکا ہے، جبکہ اس گروپ یعنی حوثی کی ہتھیاروں کی غیر قانونی خریداری کو روکنے کے لیے سفارتی دباؤ اور پابندیاں استعمال کر رہا ہے۔ وال سٹریٹ جرنل لکھتا ہے کہ صنع نے تقریباً ایک دہائی تک سعودی عرب کی جانب سے اس کا تختہ الٹنے کے لیے شروع کی گئی مہم کا مقابلہ کیا۔ ایران اور حزب اللہ نے اس گروپ کو تکنیکی طور پر ترقی یافتہ قوت میں تبدیل کرنے میں مدد کی۔ اخبار کا کہنا ہے کہ اس تناظر میں یمن میں اسرائیل کے دشمن کو روکنا امریکہ کے لیے بہت ہی مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج کی گاڑی کھائی میں گرنے سے 5 فوجی مارے گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پونچھ میں بھارتی فوجیوں کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور گاڑی کھائی میں گرنے سے 5 فوجی مارے گئے۔ گاڑی 300 فٹ گہری کھائی میں گری، جبکہ حادثے کے بعد فوج اور پولیس کی ٹیمیں ریسکیو آپریشن کے لیے موقع پر پہنچ گئیں۔ زخمیوں میں بھی 4 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے اور تمام زخمیوں کو علاج کے لیے قریبی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیمپئن ٹرافی میں بھارت کو فائدہ پہنچانے کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کیا گیا۔ برطانوی اخبار نے اہم معاملات پر کھل کر آواز اٹھا دی۔ بھارتی مفادات کا خیال رکھنے پر برطانوی اخبار نے آڑوں ہاتھوں لے لیا۔ کھیل میں بھارتی اثر و رسوخ کی مثال کھیلوں کی دنیا میں نہیں ملتی۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی طاقت سے پاکستان کو فائنل کی میزبانی سے روک رہا ہے۔ یہ سب مکمل طور پر رسوائی ہے۔ چیمپئن ٹرافی کے میچز پاکستان اور UAE میں رکھے گئے ہیں، جبکہ فائنل لاہور میں شیڈول ہے۔ تاہم بھارت پہنچا تو فائنل UAE میں ہی کھیلا جائے گا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ایک ملک کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ دوسرے ملک کو فائنل کی میزبانی سے روک رہا ہے۔ شائقین اور منتظمین کو بھی یہ علم نہیں ہے کہ فائنل لاہور میں بھی ہوگا یا نہیں۔ پاکستان کو 2021 میں چیمپئن ٹرافی کی میزبانی 15 میچز کے ساتھ ایوارڈ ہوئی، تب بھارت کے لیے یہ سہولت نہیں رکھی گئی تھی کہ وہ میچز دوسرے ملک میں کھیلے گا۔ ایونٹس کے 7 ممالک کو بھی یہ نہیں پتا کہ وہ ناک آؤٹ میچ کہاں کھیلیں گے۔ صرف بھارت اکیلے کو پتا ہے کہ وہ سیمی فائنل اور فائنل کہاں کھیلے گا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ ICC کے ایونٹس میں بھارتی مفادات کے لیے کھیل کی ساکھ کو قربان کرنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ روس کا ایک مال بردار جہاز ارسا میجر پر اسرار دھماکے کے بعد دوستوں بحیرہ روم میں ڈوب گیا۔ روس نے بھی جہاز کے ڈوبنے کی تصدیق کر دی۔ جہاز میں عملے کے 16 ارکان موجود تھے، جن میں سے 14 ارکان کو بچا لیا گیا، جبکہ 2 ارکان ابھی بھی تاحال لاپتہ ہیں۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب جہاز اسپین کے ساحل سے تقریباً 57 میل دور تھا۔ یاد رہے دوستوں کہ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد ملک میں اپنی حکومت کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج اور پرتشدد مظاہروں کے بعد 5 اگست کو ڈھاکہ سے ایک طیارے کے ذریعے بھارت بھاگ گئی تھی۔ اس وقت سے وہ دلی میں مقیم ہے۔ ابتدائی طور پر اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ وہ دلی سے برطانیہ چلی جائیں گی، لیکن وہ کسی وجہ سے وہاں نہیں جا سکی۔ شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ کو بھارت کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے۔ معزول وزیر اعظم کے خلاف سینکڑوں طلباء کی ہلاکت اور دوسرے معاملات میں کئی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ انڈیا سے ان کی قربت اور یہاں پناہ لینے سے بنگلہ دیش کے عوام میں انڈیا کے خلاف شدید ناراضگی اور نفرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان مجرموں اور مطلوبہ افراد کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے کا معاہدہ ہے۔ انڈیا کی حکومت یہ توقع کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی مرحلے پر بنگلہ دیش کی عبوری حکومت شیخ حسینہ واجد کو ان کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرے گی، لیکن اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ انڈیا انہیں ڈھاکہ یا بنگلہ دیش کے حوالے کرے گا۔
بنگلہ دیش کو بھی پتا ہے کہ انڈیا شیخ حسینہ واجد کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ اگر ڈھاکہ نے اس سلسلے میں قانونی قدم بھی اٹھایا تو اس عمل میں بھی دوستو کئی سال لگ جائیں گے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش نے دراصل یہ قدم اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اٹھایا ہے کہ اس نے شیخ حسینہ واجد کی واپسی کے لیے انڈیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس نے محض رسمی خانہ پوری کی ہے، درخواست کے لیے معاہدے کے قانونی ضابطوں پر بھی عمل نہیں کیا۔ ڈاکٹر محمد یونس کی قیادت میں ڈھاکہ میں عبوری حکومت کے قیام کے بعد انڈین میڈیا میں نئی حکومت کو ایک ریڈیکل اسلام پرست اور انڈیا مخالف اور ہندو مخالف حکومت کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اور انڈیا کے میڈیا میں مسلسل ایسی خبریں دکھائی جا رہی ہیں جن میں ملک کے اقلیتی ہندو طبقے اور ان کے مندروں پر حملے کے مناظر بھی دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ سب فیک ہیں۔ انڈیا نے بھی دنیا کو دکھانے کے لیے گزشتہ کئی مہینوں میں کئی بار بنگلہ دیش کے اقلیتی ہندوؤں اور ان کے مندروں پہ ہونے والے حملوں کے بارے میں تشویش ظاہر کی ہے۔ ابھی گزشتہ ہفتے انڈیا اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک اور تنازعہ اس وقت اٹھتا ہوا نظر آیا تھا جب بنگلہ دیشی حکومت نے فیس بک پر ایک پوسٹ شیئر کی تھی جس میں انڈیا کی 3 ریاستوں تری پورہ، مغربی بنگال اور آسام کو بنگلہ دیش کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ یہ پوسٹ شیئر کرنے پر محفوظ عالم کو انڈیا نے کہا ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس نے سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی موجودگی میں محفوظ عالم کا تعارف بطور شیخ حسینہ واجد کی حکومت گرانے کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر کروایا تھا۔ انڈیا کا کہنا ہے کہ اب بنگلہ دیشی اکھنڈ بنگلہ دیش چاہتے ہیں جس میں یہ انڈیا کے بھی کچھ حصے شامل کرنا چاہتے ہیں۔ محفوظ عالم کو ڈاکٹر محمد یونس کی حکومت میں دوستو وزیر کا درجہ دیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ بیشتر ہندو عوامی لیگ کے حامی ہیں۔ بیشتر حملے دراصل عوامی لیگ کے حامی ہندوؤں پر ہوئے ہیں۔ یہ حملے بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر بھی ہوئے ہیں، اس لیے کہ ان کی نوعیت مذہبی نہیں سیاسی ہے، لیکن یہاں جس طرح سے اسے بڑھا چڑھا کر بھارت پیش کر رہا ہے اس سے یقیناً دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے دوستو کہ اگر بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو موقع مل جائے تو وہ سب انڈیا آ جائیں گے۔ اگر انہیں موقع دیا جائے یا انہیں موقع ملے تو وہ سب امریکہ اور یورپ کا رخ کریں گے، انہیں انڈیا سے کوئی خاص رغبت نہیں ہے۔ عبوری حکومت کے قیام کے بعد سے دونوں ملکوں کے تعلقات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو کیا اب شیخ حسینہ واجد کی واپسی کے مطالبے سے یہ تعلقات اور بھی خراب ہوں گے؟ تو یہ سوال دوستو ابھی باقی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شیخ حسینہ اب مستقبل قریب میں اقتدار میں نہیں آنے والی ہیں اور ان کی جماعت عوامی لیگ کو دوبارہ ایک فعال اور مقبول پارٹی بننے میں بہت وقت لگے گا۔ اس لیے انڈیا کے سامنے یہی راستہ ہے کہ وہ عبوری حکومت کے ساتھ اپنے روابط بہتر کرے۔ یہ صرف اس لیے ضروری نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندو اقلیت ہیں، بلکہ اس لیے بھی کہ بنگلہ دیش سے اچھے تعلقات رکھنے ہوں گے، کیونکہ اس سے ملک کی شمال مشرقی ریاستوں کی سیکیورٹی جڑی ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ کے خلاف عوام کی سب سے بڑی شکایت یہ تھی کہ وہ خود ہی الیکشن لڑتی تھی اور خود ہی الیکشن جیت بھی جاتی تھی۔ دوسری جماعتوں کو انتخاب میں حصہ ہی نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ وہاں کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہاں جلد انتخابات ہوں اور اس میں سبھی جماعتوں کو حصہ لینے کی اجازت ہو۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی قیادت نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کر رہے ہیں۔ ان کا شمار ملک کے سرکردہ جمہوریت پسندوں میں کیا جاتا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام بالخصوص نوجوان طبقے میں انہیں بہت احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ روسی سائنسدانوں نے ایسی انسانی کھوپڑی دریافت کی ہے جس کے 5000 سال قبل دماغ کی سرجری کی گئی تھی، جس سے متعلق سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اس کی موت سرجری آپریشن کے دوران ہوئی تھی۔ روس کے ماہر آثار قدیمہ اینڈ سائنسز نے کھوپڑی سے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ 5000 سال قبل مہلک بیماری کے باعث اس کے دماغ کی سرجری کی گئی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کے طبیب یا ڈاکٹر نے پتھر کے بنے آلات کا استعمال کیا اور مریض کی کھوپڑی میں سوراخ کیا تاکہ دماغ کی سرجری کی جا سکے۔
روسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کی سرجری کامیاب نہیں ہو سکی اور آپریشن کے دوران ہی مریض کی موت واقع ہو گئی تھی اور مرنے والا شخص عمر کے اعتبار سے نوجوان تھا۔ امریکی سائنسدانوں نے تجربات کے دوران چوہوں کے جگر پر الٹرا ساؤنڈ کی لہریں مرکوز کرکے ان میں موٹاپا کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر یہی تدبیر انسانوں میں بھی مؤثر ثابت ہوئی تو امید ہے کہ آئندہ چند سال میں انسانی موٹاپا ختم کرنے کا ایک ایسا نیا طریقہ ہمارے پاس ہوگا جس میں دوا اور آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ تجربات کے پہلے مرحلے میں سائنسدانوں نے چوہوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک گروہ کو 8 ہفتوں تک روزانہ صحت بخش غذا دی گئی، جبکہ دوسرے گروہ کو اس عرصے میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور مغربی طرز کی غذا کھلائی گئی۔ توقعات کے مطابق ان 8 ہفتوں میں چکنائی اور کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل غذا کھانے والے کی جسمانی چربی اور وزن میں صحت بخش غذا لینے والے چوہوں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس گروہ کے جگر پر روزانہ مرکوز الٹرا ساؤنڈ لہریں ڈالی گئیں۔ یہ مرحلہ بھی 8 ہفتے تک جاری رہا۔ بعد میں الٹرا ساؤنڈ لہروں کی روزانہ خوراک لینے والوں میں وزن اور چربی بڑھنے کا سلسلہ بہت حد تک قابو میں آ گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کے خون میں چربی اور موٹاپے سے تعلق رکھنے والے بعض مخصوص مرکبات کی مقدار میں بھی کمی واقع ہوئی۔ اس تجربے اور رزلٹ کی تفصیلات دوستو ریسرچ جرنل سائنٹیفک رپورٹس کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔